آج کی اتنی قتل خون ریزی یزیدی فوجوں نے کی، اتنی بے حرمتی کی مدینہ منورہ کی۔ ایک خاتون تھی، اس کے بیٹے کو بڑا ظلم انہوں نے مارا، یعنی جس کو کہتے ہیں نا تڑپا تڑپا کے مارنا، یعنی پہلے بازو کاٹا، پھر دوسرا بازو، پھر ٹانگ، پھر دوسری، ایک ہوتا ہے نا ایک دم بھی مار دینا گڑ، وہ آسان موت ہوتی ہے۔ یہ جو تڑپا تڑپا کے مارنا ہوتا ہے یہ سخت موت ہے۔ اس کی ماں کو بڑا غصہ تھا، اس نے قسم اٹھا لی کہ جو یزیدی فوجوں کا کمانڈر ہے جس کا نام مسلم بن عاقبہ ہے، اور تاریخ میں اس کے ظلم و زیادتی کے پیش نظر اس کا نام مسرف بھی رکھا گیا، یعنی اسراف کرنے والا، مسلم نہیں، مسلم تو اس کا صحیح نام تھا نا، تو اکثر مورخین نے اس کا نام بدل لیا، یعنی مسلم کے لانے کا مستحق نہیں ہے، مسرف کہا، یعنی اسراف کرنے والا، زیادتی کرنے والا جی۔ اور یہاں تک لکھا ہے تاریخ کتابوں میں کہ یزید نے مدینہ المنورہ پر چڑھائی کے لیے پہلے آرڈر ابن زیاد کو دیا تھا کہ تو جا، اور جن لوگوں نے مجھ سے بغاوت کی ہے اور میری بیعت توڑی ہے ان کو سبق سکھا۔ اس نے جواباً انکار کن لفظوں میں کیا کہ یزید پہلے میں نواز رسول کو تیری خاطر قتل کر چکا ہوں، اب یہ دوسری لعنت میں اپنے ذمہ نہیں ڈالنا چاہتا کہ یہ میرا نام آ جائے کہ میں نے مدینہ المنورہ کی بے حرمتی کی ہے، اب کسی اور کو بھی، یعنی اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو یہ مسلم بن عاقبہ تھا جس نے کہا کہ ہاں میں جاتا ہوں، میں جا کے سبق سکھا کے آتا ہوں، چاہے مدینے کے لوگ ہیں چاہے کوئی بھی ہے، میں ان کو بتاتا ہوں کہ کیسے بیعت توڑی جاتی ہے۔ تو اس کا پھر تاریخ میں مورخین نے اس کا اصل نام تو مسلم بن عاقبہ تھا، لیکن اس کا نام مسرف لکھا ہوا ہے کہ مسرف اسراف سے، یعنی زیادتی کرنے والا، تو اس کا نام یہ تھا۔ اس کی جس بچے کو اس طرح ظلماً مارا گیا نا، نوجوان تھا، اس کو اس طرح انہوں نے مارا، تو اس کی ماں نے قسم اٹھائی کہ میں جو ہے خدا کی قسم یہ اگر میرے قابو میں آیا تو میں اس کی لاش کو جلاؤں گی۔ تو یہ مدینہ المنورہ میں یہ ظلم و زیادتی کرنے کے بعد مسرف بن عاقبہ یہ مکہ المکرمہ کی طرف رہا، وہاں بھی بغاوت ہو چکی تھی اور وہاں کے لوگوں نے بھی یزید کی بیعت توڑنے کا اعلان اظہار کر دیا ہوا تھا، اور وہاں پر عبداللہ بن زبیر جیسی شخصیت مقابلہ کر رہی تھی، جو کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کے نواسے اور حضرت زبیر ابن العوام جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، وہ قیادت کر رہے تھے یزیدی فوجوں کی مخالفت کی۔ تو یہ اب وہاں کی طرف روانہ ہوا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ رستے میں بیمار ہوا اور وہیں پہ مر گیا، اور وہاں پہ یزیدی فوج نے اس کو دفن کیا۔ اب وہ عورت جس نے قسم اٹھائی تھی نا کہ میں اس کو جلاؤں گی، وہ آئی اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی قسم پوری کرنی ہے۔ اسے کہا گیا کہ بھائی وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، اب آخرت کی سزا بھگتے گا، تو ایسا نہ کر۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنی قسم پوری کرنی ہے۔ تو تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب اس کی قبر کو کھولا گیا تو اژدہا اس کے پاؤں کی طرف لپٹے ہوئے تھے اور سر کی طرف بھی لپٹا ہوا تھا۔ اب اس کو کافی اس عورت نے جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ اژدہا ہٹے نہیں۔ تو لوگوں نے کہا بس تو نے دیکھ بھی لی ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، اللہ نے دکھا دیا، حالانکہ عالم برزخ سب کو ظاہر نہیں ہوتا، یعنی عذاب ہو رہا ہوتا ہے لیکن سب کو نظر، برزخ کا مطلب ہی پردہ ہے۔ کہ اللہ نے تجھے یہ دکھا دیا تو تجھے تیری تسلی ہو گئی، اب چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے 2 نفل پڑھے، پڑھ کے دعا کی کہ یا اللہ میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نے اس ظالم کو جلانا ہے، تو میرے لیے اس کو آسانی عطا فرما۔ اب 2 نفل پڑھنے کے بعد اب اس نے چھڑی سے جب اشارہ کیا تو اوپر والا اژدہا بھی چھوڑ گیا، نیچے والا اژدہا جس نے پیروں کو پکڑا ہوا تھا وہ بھی چھوڑ گیا، لاش کو نکال کے اس نے اپنی قسم کے مطابق جلایا۔ تو یہ انجام ہوتا ہے کہ جو ظالم ہوتے ہیں ان کا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ صرف واقعات نہیں ہے بلکہ اس میں ہمیں میسج یہ مل رہا ہے کہ ظلم نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی، وگرنہ یا تو دنیا ہی میں اس کا انجام پتہ چل جائے گا، دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ اس کو ایسے شخص کو نشان عبرت بنا دیتا ہے، وگرنہ قیامت کے دن کی پکڑ تو ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو ظلم ہے وہ قیامت کے اندھیروں میں سے ہے جی، اس لیے کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ حسین بن نمیر نامی شخص جو ہے، اب اس کی قیادت میں یزیدی فوجیں مکہ المکرمہ پہنچی۔